جملہ اہل بستی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وعلی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار آمنہ کے لال ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاکہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ذی وقار، آج کی یہ مجلس اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کے درس سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اسی کتاب عزیز میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ انہیں ان کے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کر کے۔ قرآن مقدس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مصطفیٰ کریم انسانوں میں سب سے بڑے حکیم ہیں۔ مصطفیٰ کریم انسانوں میں سب سے بڑھ کر نصیحت کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس کا نزول مکہ شریف میں ہوا، اس کی ابتدا جو کہ کفر اور شرک کا گہوارہ تھا، جہاں گمراہیوں کے بادل تھے، بے عملی کے سیلاب تھے، چھوٹے بڑوں کی عزت اور شفقت کا وہاں کوئی نام لیوا نہیں تھا، ظالمانہ وحشیانہ درندگانہ ماحول تھا۔ اس میں مصطفیٰ کریم پر قرآن نازل ہوا اور رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علن اعلان بیان کر۔ علن اعلان سب کے سامنے اس بات کو کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی حکمت عملی، وہی اچھی نصیحت جس کا قرآن حکم دیتا ہے، اس کو اختیار کیا اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں، سنجیدہ زبان میں، پر اخلاق لہجے میں مصطفیٰ کریم نے اس چیز کا اعلان کیا جس کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ اعلان جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بلندی پر جا کر اعلان کرے تاکہ اس کی آواز خوب دور تک پہنچے۔ پہلے چونکہ بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہوتی تھی، اس لیے آواز پھیل جاتی تھی۔ انسان تھوڑی سی بلندی پر جا کر کوئی اعلان کرے تو بہت دور تک آواز جاتی ہے۔ آج بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑا شور و شغف کا ماحول ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے اس کو علن اعلان بیان کر کے دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ مصطفیٰ کریم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں پہلے اس قوم سے اپنی امانت و صداقت کا اقرار کرا دیا۔ اس کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگوں تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس کا انکار کیا
کہا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو مصطفیٰ کریم نے ان کا اقرار یاد دلایا، اقرار یاد دلایا کہ تم نے میری یہ بات کہنے سے پہلے مجھ کو امین نہیں کہا تھا، کیا تم مجھ کو صادق نہیں مانتے تھے، کیا میں نے تم کو خبر دی تھی تم نے میری تصدیق نہیں کی تھی؟ یہ ہے اچھی نصیحت کہ پہلے اقرار لے لیا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو سرکار نے ان کو اس کا اقرار یاد دلایا۔ مصطفیٰ کریم نے ان سے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا، بلکہ خود ان کا کیا ہوا اقرار یاد دلا دیا کہ تم اپنا اقرار یاد کرو، تم نے تو کہا تھا کہ ہاں آپ امین ہیں، آپ صادق الوعد ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم نے کبھی اس کے خلاف نہیں پایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ جس پر اقرار لیا تھا سرکار نے وہی یاد دلایا۔ یہ ہے موضع حسن، اچھی نصیحت۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا میں آپ پر ایمان لے آؤں گا مگر کچھ شرطیں ہیں میری، مثلا نماز میں 5 وقت کی پابندی سے نہیں پڑھوں گا، وقت ملے گا تو پڑھ لوں گا اور وقت نہیں ملا تو کچھ نہیں، شراب پینے کا عادی ہوں شراب نہیں چھوڑوں گا میں، اور کچھ گناہ بتائے کہ یہ بھی گناہ کرتا ہوں اور میں ان کو چھوڑ نہیں پاؤں، اگر اس پر آپ راضی ہوں تو میں آپ کے دین کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکیمانہ شان۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو کلمہ، مگر ایک عہد کر کے چلے جاؤ، مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، جو میں پوچھوں سچ سچ بتا دو گے۔ کہا یہ تو بہت آسان ہے، اتنی ساری اجازتیں مل گئی، ایک وعدہ میں بھی کر لیتا ہوں۔ سرکار نے ان کو کلمہ اسلام پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ اب اس اسلام لے آئے۔ اسلام کی ایک فطرت ہے، اسلام کی ایک خاصیت ہے کہ جس سینے میں اسلام اترتا ہے وہ اگر دل مردہ ہو اس کو زندہ کر دیتا ہے، اگر دل کالا ہو تو سفید کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسلام اس سے پہلے انسان نے جو گناہ کیے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، اسلام ان گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ تو جب کلمہ اسلام پڑھا تو دل میں ایک احساس بیدار ہوا، دل میں حساسیت پیدا ہو گئی۔ اب جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتے تو وہی بات خیال میں آتی کہ اگر حضور پوچھیں گے تو میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، سرکار پوچھیں گے نماز پڑھی تو میں انکار کروں تو سچ ہے، اور اگر کہوں کہ ہاں پڑھی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، جھوٹ میں بول نہیں پاؤں گا۔ تو جو سرکار نے اس سے عہد لیا تھا اس ایک عہد کی وجہ سے باقی گناہوں سے بھی وہ بچ گئے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ اور آج بھی تبلیغ کا طریقہ یہی ہے کہ حکمت اور اچھی نصیحت سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہنچایا جائے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی گناہگار کو جھڑک دیا جائے، آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی گناہگار کو نظر حقارت سے دیکھا جائے۔ اسلام تو کبھی اجازت نہیں دیتا ہے کسی مسلمان کو نظر حقارت سے دیکھنے کی، گناہگار کو بھی نہیں۔ ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے گناہ سے نفرت کرو، اسلام یہ کہتا ہے کہ برائی کی نفرت اپنے دل میں لے کر آؤ، لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی حقارت کر کے، اس سے نفرت کر کے اس سے دور مت ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تم دور ہوگے تو اس کی اصلاح کون کرے گا، تم دور ہوگے تو اس میں سدھار کون لائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست جو ہوتا ہے ساتھی وہ انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اگر انسان اس سے خیر خواہی نہ نبھائے، اس کی بھلائی نہ چاہے تو وہ کیسا دوست ہے، کیسا دوست۔ تو کسی کی تحقیر کرنے کا جو ہے کبھی اسلام نے حکم نہیں دیا کسی مسلمان کا، ہے نا۔ وہ الگ صورتیں ہیں کہ فاسق کی توہین کی جائے، اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں درس تبلیغ ایک مبلغ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عزت جو مومن کی ایمان کی وجہ سے ہے اس کا لحاظ رکھے، اس کا لحاظ رکھے اور اچھے انداز میں بات اسلام کی پہنچائے تاکہ اس کے دل میں اثر کرے، ہے نا۔ اس لیے کہ اب ہر انسان کو اپنی عزت کا لحاظ ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو مگر اپنی توہین کو سننا نہیں چاہتا، اپنی تحقیر پسند نہیں کرتا ہے وہ، ہے نا۔ تو اس کا خیال ہے، ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے، مبلغ با اخلاق ہو، ہے نا، اچھے اخلاق والا ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب آپ سب سے بڑے اخلاق والے ہیں،
سب سے بلند اخلاق کے مالک، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری جانب سے دین کی بات پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر ایک آیت بھی تم ٹھیک سے جانتے ہو اور دوسرے کو سمجھا سکتے ہو تو آقا فرماتے بلغوا، اسے پہنچا دو، اپنے بھائی کو سمجھا دو، ہو سکتا ہے تمہاری ایک آیت ہی اس کی زندگی میں بدلاؤ لے آئے، ہو سکتا ہے تمہاری ایک آیت ہی اس کے دل کی دنیا کو بدل دے، ہو سکتا ہے تمہارا ایک نصیحت سنانا ہی اس کے کام آ جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس میں کنجوسی نہ کرو، جو معلوم ہے اس کو پہنچا دو۔ تبلیغ سب سے بڑا اصلاح کا ہتھیار ہے۔ اصلاح کے لیے تبلیغ سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے نا، دین کی تبلیغ۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، تقریر کرتا ہے خلوص للہیت کے ساتھ، یہ بھی تبلیغ ہے۔ عشق و محبت میں ڈوب کر نعت پڑھنی خلوص للہیت کے ساتھ، یہ بھی تبلیغ ہے۔ تلاوت قرآن کی لوگوں کے سامنے قرآن سنانے کی نیت سے خلوص محبت کے ساتھ، یہ بھی تبلیغ ہے۔ بچوں کو پڑھاتا ہے کوئی پارا الف با تا سا، ہے نا، خلوص کی نیت ہے تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ قرآن مقدس کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، اگر خلوص نیت کے ساتھ ہے یہ بھی تبلیغ ہے۔ خلوص نیت اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خلوص نیت نہ ہو تو بات پہنچ تو گئی مگر پہنچانے والا ثواب کا مستحق ہے۔ وہ ثواب کا مستحق تبھی ہوگا جب اس کے دل میں خلوص اور محض اللہ پاک کے لیے کام کرتا ہے، محض اللہ پاک کے لیے۔ اور جو آپ ہم کو نذرانہ دیتے ہیں یہ ہماری نیت کا عوض نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کا وہ فضل ہے جب آپ کے دلوں میں وہ بات اچھی لگتی ہے اور آپ خود ایسا کرتے ہیں۔ مگر اگر ہم یہی نیت بنا لیں تو اپنے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اپنے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے خلوص نیت کی قید میں اس لیے لگا رہا کہ انسان جو پہنچا رہا ہے وہ ثواب کا مستحق ہے۔ آپ تو بہرحال ثواب کے مستحق ہیں اگر خلوص نیت آپ کے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، مصطفیٰ کریم نے قرآن کو پہنچایا، قرآن کی تعلیم دی۔ دار ارقم کا واقعہ مشہور ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے تھے اور صحابہ اکرام وہاں کر قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اپنے بھائیوں کو پڑھاتے اور جو غیر مسلم ہوتے ان کو اچھی طرح وہ بات کو سمجھاتے تھے۔ کہتے تھے کیا ایک خدا اچھا نہیں ہے ہزار خداؤں سے؟ ہزار خداؤں سے ایک خدا بہتر۔ وہ سمجھاتے تھے کیا یہ جو شراب ہے اس کو چھوڑ کر ہم اپنی عقلوں کو صحیح کرنے کے لیے اچھا راستہ نہیں؟ آج جو ہم دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کبھی اپنے نفس پر یہی کریں کہ ہمیں کوئی مارے تو کتنی تکلیف ہوگی، تو یہ ظلم چھوڑ دینا اچھا نہیں ہے۔ وہ پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں، جب بات دل میں اثر کر جاتی ہے تو وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں بھیجتے مجاہدین کو تو ان کو بھی پہلے یہی فرماتے تھے کہ سب سے پہلے جانا تو اسلام کی دعوت ہے۔ اگر وہ تم سے لڑنے کے لیے دوسری جانب تیار ہے اور تم ادھر سے جا رہے ہو تو سیدھے جا کر لڑنے مت لگنا، تمہارے مد مقابل بھی کوئی آئے تو پہلے اس کو اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ اگر وہ وضاحت چاہے کہ اسلام کیا ہے تو اس کی اچھی وضاحت کر دینا کہ اسلام یہ ہے، اسلام کی خوبیاں ان کو بتانا۔ اگر ایک بھی تمہاری تبلیغ پر ایمان لے آتا ہے، مصطفیٰ فرماتے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ نظام ہے تبلیغ کا، اور اتنی اہمیت میدان کارزار ہے۔ وہ دشمن سامنے ہے، تلواریں ان کے پاس ہیں، لڑنے آئے ہیں، لیکن تبلیغ کا شعبہ سرکار نے یہاں بھی فراموش نہیں فرمایا کہ تبلیغ اب بھی کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ آخری موقع پر اسلام قبول کر لے اور وہ کفر میں مر کر جہنم کا ایندھن نہ ہو۔ تو تبلیغ اس وقت کا تقاضا بھی ہے، اس وقت کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ ہزار فتنے قوم مسلم میں پھیلائے جا رہے ہیں اور بہت ساری قوم مسلم اس کا شکار ہے۔ عقیدے کے فتنے، بے عملی کے فتنے، بے حیائی کے فتنے، فحش گوئی کے فتنے، ہزار فتن ہیں۔ اس کے درمیان ایک پھنسی ہوئی قوم مسلم۔ ہم پھنسا ہوئے اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ایک مہذب تہذیب ہے، ہمارے پاس ایک قابل نظام ہے، ہمارے پاس ایک مکمل دین ہے
جو ہم کو اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیکولر ہو جاؤ، سیکولر ہو جاؤ۔ سیکولر ہونے کا تصور اسلام میں ہے۔ ہمارا سیکولرزم کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، یہ ہمارا سیکولر ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا، یہ ہے سیکولرزم۔ ہم تمہارے دین میں مداخلت نہیں کریں گے، تم آزاد ہو اپنے معاملات جس طرح چاہیں کرو، اور تم ہمارے دین میں مداخلت مت کرو، ہم آزاد ہیں جیسے چاہیں گے معاملہ کریں۔ اتنا ہے، آپ ہم کو مت چھیڑیے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ یہ ہمارے یہاں قرآن نے جو سیکولرزم کی تعریف کی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے بہت سارے مذہبی معاملات میں ہم دل و جان سے جا کے شریک ہو جائیں اور ان کے مذہبی معاملات کو ہم خدا خود کریں، بلکہ اپنی قوم کو تبلیغ کریں کہ تم بھی آؤ اس میں شریک ہو۔ یہ سیکولر پن نہیں ہے، یہ ایمان کو برباد کرنا، یہ اپنے آپ کا رشتہ رب کے جو دین ہے اس سے توڑنا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ دین سے دور ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ دین اسلام سے دور ہو۔ گھر واپسی کا طریقہ ہے نا ان کے، ایک طریقہ یہی ہے کہ ان کو سیکولر بناؤ اور سیکولر کی وہ تعریف سمجھاؤ جو ان کے دین میں دور سے دور تک نہ، اور دین اپنا چونکہ یہ سیکھتے نہیں ہیں تو انہیں اپنے دینی لحاظ سے سیکولرزم کی تعریف معلوم نہیں ہوگی وہ کیا ہے۔ قرآن نے بتا دی کہ زیادہ سے زیادہ انسان سیکولر ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے لکم دینکم ولی دین، ہے نا، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم آپ کے دین میں کوئی دخل نہیں دیتے، آپ ہمارے دین میں دخل۔ یہ انسان کی آخری ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، اس فتنے میں ضروری ہے، میں بار بار کہتا ہوں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں پڑھے، اپنا اسلامی تاریخ کو بھی پڑھے اور قرآن مقدس کو پڑھے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے کسی اچھے عالم سے سنی سے سمجھ لیں، جہاں انہیں اشکال ہو کچھ سمجھ میں الجھن ہو رہی ہے وہ اس کو سمجھ لیں، ہے نا۔ اس لیے کہ اگر انسان نہیں سمجھے گا تو وہ غلط معنی اپنے دل و دماغ میں لے کر بیٹھ جائے گا، جس سے اس کا ایمان بگڑ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے نا۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن والے کے سمجھانے کے مطابق، جو قرآن سمجھتے ہیں مصطفیٰ کے بتائے کے مطابق، جو قرآن سمجھتے ہیں علماء دین کے بتائے کے مطابق، وہ ہدایت پاتے ہیں، اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں خود اپنی سمجھ اور اپنے دماغ کے مطابق، جتنی سمجھ میں آئی اس کو سمجھ لیا، یا جو دماغی عقلی لوگ ہیں ان کے مطابق سمجھتے ہیں۔ ایسے مرزا انجینئر کہتا ہے نہ میں وہابی نہ وہابی، میں ہوں علمی کتابی۔ وہابی پتہ کسے کہتا ہے؟ اہل سنت کو بابا والا کہتا ہے کہ یہ تو بابا والے لوگ ہیں، کبھی بابا غریب نواز، کبھی بابا غوث اعظم، کبھی بابا امام اعظم، وہ بابی کہتا ہے، جن کو سنی ہو۔ سرکار فرماتے ہیں علیکم بسنتی و بسنت خلفاء راشدین، یہ ہے ہماری تعریف۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی کرنا اور میرے خلیفہ راشد جو ہیں چاروں ان کے پیروی کرنا۔ اس سے مصطفیٰ کریم کی اس حدیث سے ہمارا نام اہل سنت ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سنت اور مصطفیٰ کے خلفاء کی سنت کے پیروکار ہیں۔ وہابی نہیں ہے ہم، یہ تو بعد میں ہم کو دیا جا رہا ہے، اور وہ وہابی ہے، وہ عبد الوہاب سے وہابی نہیں ہے، جو وہابیت کے عقیدے ہیں ان سے وہابی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، میں علمی کتابی ہوں، یعنی میں جو پڑھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں وہی میرا عقیدہ ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ یہ جناب 1400 سال بعد آئے کہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ جناب دوسروں کو سمجھا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی کی مت سمجھو، لیکن ان کے فالوور ان کی سمجھتے ہیں۔ اب جب کسی اور سے سمجھنا ہی نوجوانوں سے کہہ رہا، جب کسی اور سے سمجھنا ہی تو تم سے کیوں سمجھیں؟ تم سے بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں انہیں سے نہ سمجھیں، ہے نا۔ وہ یہی دھوکہ دیتا ہے کہ خود قرآن تمہارے پاس موجود ہے، خود پڑھو سمجھو، کیا ضرورت ہے کسی بابا کسی بزرگ سے سمجھنے کی؟ تو بھئی تم وہاں کیا کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پر بیٹھ کر؟ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو ان کو یہ سمجھا رہے، تمہاری سمجھانے پر تم سمجھ رہے ہیں، تم بھی تو کچھ بتا رہے ہیں نا قرآن و حدیث پڑھ کر،
تو تم انہیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ ان کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تمہارا وہاں کہتا ہے۔ یہ ہے گمراہ کرنے کا طریقہ اور تلبیس ابلیس ہے کہ بزرگوں سے چھوڑ دو اور اپنے ساتھ جوڑ دو، حدیث سے ان کا رشتہ توڑ دو، اپنی بدگڑت سے رشتہ جوڑ دو، مفسرین سے بدزن کر دو اور اپنی ذاتی تفسیر میں ان کو لگا دو۔ یہ گمراہ کا طریقہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جب قرآن کو آپ خود نوجوانوں کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ سیکھیں، قرآن ہے، حدیث ہے، کسی سے مت سیکھیں، تو آپ وہاں کر کیا رہے ہیں؟ اور جو نوجوان آپ سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ سے کیوں سیکھیں گے؟ آپ سے بڑے بزرگ ان کی کتاب مجھے ان سے نہیں سیکھیں گے۔ تو یہ محض ایک دھوکہ ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو سازش کو سمجھیں اور بات کو سمجھیں۔ آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا، نہیں جانتا ہوں نا، کیونکہ آپ کے باپ ہیں، آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کی والدہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے آپ سے زیادہ، اس لیے کہ آپ ان کے اولاد ہیں، آپ اپنی والدہ کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جناب پیدا ہوئے 1400 سال بعد، صحابہ کرام نے سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، قرآن صحابہ کرام کے دور میں نازل ہوا، تابعین نظام نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا تھا، ان کو ائمہ مجتہدین نے دیکھا تھا، ان کو ائمہ اہل بیت اطہار نے دیکھا تھا، ان کو سرکار آپ نے دیکھا تھا، سرکار امام اعظم نے دیکھا، سرکار غوث اعظم نے دیکھا، سرکار غریب نواز نے دیکھا۔ یہ ایک سلسلہ تھا۔ تو دین وہ اچھا جانتے ہوں گے، یہ اچھا جانتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا جو دین لے کر آئے، وہ دین اچھا سمجھا کہ یہ سمجھا کہ جنہیں عربی پڑھنا نہیں آتی ڈھنگ سے، جو قرآن کی تلاوت میں 50 غلطیاں کر دے، یہ قرآن سمجھا کہ تو اب دھوکے کو سمجھو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بدعقیدی اور بدعملی کے بہت سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیے اور اپنی سننے علماء بزرگان دین کی کتابیں ان کو پڑھیے، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی پڑھنے والے سے سن لیا کیجیے، اگر کسی پڑھنے والے سے سنیے تاکہ آپ کو اپنے دین کے ضروری عقیدوں کا علم ہو، ضروری معاملات کا علم ہے، اور اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کالج مت بھیجیے، میرا کبھی یہ نظریہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اسکول کالج بھیجیے، مگر اتنا انہیں دین پڑھائیے کہ وہ ان کے عقیدے ٹھیک رہیں، وہ اپنے دین کی بنیادی باتیں سمجھیں، اردو زبان جانتے ہوں کہ اپنی کتابیں پڑھ سکیں، اتنا ان کو علم سکھائیں تاکہ وہ دوسروں کے درمیان جائے اور دوسرے اعتراض کریں، مذہب پر انگلی اٹھائیں تو کم سے کم ان کا جواب دے سکیں، یا کم سے کم ان کی سازش، ان کے پھندوں کو پہچان سکے اور اپنے دین پر قائم رہ سکے، اتنا ان کو سکھائیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کی طلب، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، یہ وہی ہے جتنا میں نے ابھی بتایا، جس سے انسان کے عقیدے صحیح رہے، انسان کے بنیادی ضروری اعمال ٹھیک رہے اور اس کے بنیادی اخلاق ٹھیک رہے۔ یہ 3 طرح کے علم ہر ایک مسلمان پر سیکھنا لازم، اور جس کو اپنے بچوں کی سکھانے کے لیے لگائیں اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کامل طریقے سے سکھائے گا یا نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مکاتب میں دیکھا کہ بچے 2-2 3 سال سے پڑھ رہے ہیں مگر انہیں ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے، وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس میں دونوں طرف سے کمی ہوتی ہے۔ جیسے اسکول اور کالج کو کوچنگ پڑھاتے ہیں، ان کی بڑی گرا قدر فیس جاتی ہے، 1000 2000 3000، پھر استاد اس کی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اتنے سارے پیسے مجھ کو دے رہا ہے تو مجھے محنت سے پڑھانا چاہیے۔ گھر والے بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اس بچے سے، بار بار وہ بچے کا ٹیسٹ لے کر دیکھتے ہیں کتنا پڑھا کتنا سمجھا، تو دونوں طرف سے معاملہ رہتا ہے، تعلیم اچھی جاتی ہے۔ مگر دین کو چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ پڑھایا جائے گا، یا فیس کے نام پر بڑی قلیل سی ایک تعاون لے لیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے استاد بھی کچھ لاپرواہ ہوتا ہے، کچھ ملنا نہیں ہے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، کہاں سے وقت نکالوں، اور بچے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی کچھ خرچ تو نہیں ہو رہا، پڑھ کر ملے گا تو کیا ہوگا۔ تو اس سے کیا ہے، نظام دین ڈھیلا ہوگا، نظام تعلیم خراب ہوگا۔ اگر دونوں طرف سے توجہات ہوتی تو میں سمجھتا کہ نتائج اچھے ہوتے۔
اور بہتر تعلیمی نظام ہمارے پاس ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کے طلباء، ان کے مکاتب آپ دیکھیں گے وہاں دونوں طرف کا نظام ٹھیک ہوتا ہے. اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہے نا، 10 12 سال کے بچے اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارے بعض حفاظ کتنا اچھا قرآن نہیں پڑھتے. ان کے مخارج اتنے لاجواب ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہوئے ان سے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک تو بچے کی زبان گناہوں سے پاک ہوتی ہے، گناہ یہ نہیں ہے، اس نے ایک پیاری آواز ہوتی ہے اس کی، اور دیکھو اسی کشش بھری آواز میں قرآن کی تلاوت کر دے تو دل جھوم جاتا ہے. تو ان کے یہاں نظام ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہوتا، کوئی تنظیم نہیں ہوتی ہے. تو عموماً بچے اس سے جو حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پاتے. تو ایک بہتر نظام ہو. بچے جو پڑھ رہے ہیں، جو آپ میں سے بہت ساروں کے بچے پڑھ رہے ہوں گے قرآن کی تعلیم یا اردو تعلیم، تو ان بچوں کو کبھی بٹھال کر دیکھا کیجیے کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اور ان کے جو استاد ہیں ان کا آپ خیال رکھیے تاکہ وہ آپ کے بچے کو توجہ سے پڑھائیں. یہ ایک نظام ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ دن رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ میں نے مثال لے کر بھی آپ کو بتایا. اصلی تعلیم درس قرآن ہمارے نوجوان پیر گھوڑا کراتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے، ان کو اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہے نا، اللہ پاک اپنے دین کے کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے محروم نہیں رکھتا ہے نا. اگر میں اسی بات کو بیان کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. بزرگوں کے واقعات کہ ان کے کیا حالات تھے، لیکن دین کا سچے دل سے کام کیا. اللہ پاک نے ان کو ہر طرح سے برکت دی، ہر طرح کی ترقی دی، ہے نا. تو اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے اور آپ تمام سامعین کو بھی شاد و آباد رکھے. یہ درس ہوتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن چونکہ عربی میں ہے اور ہم عجمی ہیں، ہم میں ہر انسان عربی نہیں جانتا نہ عربی سمجھتا ہے. مخصوص درس نظامی پڑھ کر جو علماء آتے ہیں وہ عربی جانتے ہیں، اور اتنی جانتے ہیں کہ وہ اپنے جاننے بھر سمجھا بھی دیتے ہیں. تو چونکہ قرآن عربی میں ہے اور ہماری عوام اہل سنت عربی نہیں جانتی، تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتی کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک ہر ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. یہ تلاوت پر ثواب ہے قرآن کا. اور میں نے سورہ ملک شریف میں جو تبارک ہوتا ہے 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اس کا حساب لگا کر بتایا تھا. غالباً 5,80,000 اور کچھ نیکیاں ہوتی ہیں ایک تبارک پڑھنے. یہ صرف تلاوت پر ثواب ہے. اگر انسان اس کو سمجھ کر عمل کرے تو پھر اس کا جواب ہی کیا ہے، اس کا جواب کیا. تو مقصد اس درس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ قرآن سمجھایا جائے، قرآن کی بات بتائی جائے. اس لیے کہ میں اپنے مطالعے سے بولوں یا اپنی زبان میں نصیحت کروں تو میری اپنی گناہگار زبان ہے، وہ اثر نہیں کرے گی. لیکن قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کا مطلب بتاؤں، اللہ پاک کا کلام سمجھاؤں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ میری زبان نہ صحیح اللہ پاک کے کلام کی برکت سے اس سے کچھ فائدہ ہوگا، ہے نا. تو یہ ایک مقصد ہے درس قرآن کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا کہ گلی گلی درس قرآن کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے کہا اس کی ضرورت ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی تو کیوں کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر دار ارقم میں قرآن پڑھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب لوگ بآسانی آ سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی میں تعلیم نہیں دیتے. مسجد نبوی شریف کے باہر ایک چبوترا تھا اصحاب صفہ کا، مصطفیٰ کریم وہاں پڑھاتے ہیں. صحابہ کرام نے سفر کیے، بستیاں جہاں دیکھی، ضرورت وہاں کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ہے. مسجد میں ہر شخص نہیں آ پاتا. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، یار اب جائیں گے تو سب منہ دیکھیں گے کہ نماز پڑھی نہیں، درس سننے آ گئے، ہے نا. حالانکہ یہ بات غلط تھی، نماز پڑھنا چاہیے، نماز تو لازم ہے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ جس نے نماز نہ پڑھی ہو، درس سننے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن درس مسجد میں ہو رہا تو نہیں جائے گا. شرم لگے گی، لوگ کہیں گے نماز نہیں پڑھی. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مسجد ایک مخصوص علاقے میں ہوتی ہے، مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں جائیں گے تو بہت سارے مسجد کے آداب اور مسجد کے جو ہے مناسبات کا لحاظ رکھنا ہوگا. لیکن ایک عام مجلس ہو تو وہاں انسان آ جاتا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں کہ درس مسجد کے علاوہ باہر رکھا جاتا ہے.
تاکہ ہر طرح سے لوگ اس میں شرکت کر سکیں. اور ہم نے مسجد کو محروم نہیں رکھا. اللہ پاک کا فضل ہے کہ مسجد میں ہر جمعے کو درس ہوتا ہے. عشاء کے بعد مہینے میں ایک درس باہر ہوتا ہے, بقیہ ہر جمعے کو مسجد کے اندر قرآن کے درس ہوتے ہیں. آپ سب کے لیے دعوت ہے کہ آپ اس میں بھی تشریف لائیں. وہاں قرآن بالکل شروع سے چل رہا ہے. شروع الحمد شریف سے ہم نے قرآن کا درس شروع کیا, 3 پارے مکمل ہونے والے ہیں. وہاں بالکل شروع سے چلتا ہے. اور یہاں جب ہم بستی میں کرتے ہیں درس تو کسی سورت کا انتخاب کر کے, کسی سورت کو چن کر اس پوری سورت کا درس دیتے ہیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے. اگر بیچ میں سے درس دیں گے تو آگے پیچھے سے چونکہ چھوٹ چکا ہے تو بات پوری سمجھ میں آئے. تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ پاک کے جو احکام ہیں وہ ہمارے بھائیوں تک پہنچے, ہم بھی بڑی ذمہ ہوں اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے, ہے نا. درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں. لہ الملک و لہ الحمد. اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر ایک تعریف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. یہ سورۃ تغابن شریف ہے, 28ویں پارے کے آخر کی یہ سورت ہے. اللہ پاک نے اپنی شان بیان کی, اپنی خوبیاں بیان کی. کہا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ جن کو سیدھے سیدھے اللہ نے بنایا ہے جیسے انسان, چرند پرند, پیڑ پودے, دریا, سمندر, پہاڑ, یا وہ چیزیں جن کو انسان کے واسطے سے رب نے بنایا ہے جیسے آپ یہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں, یہ رحل رکھا ہوا ہے, یہ چار سامیانہ لگا ہوا ہے. جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ انسان کے واسطے سے رب کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. تو کہا ہر ایک چیز چاہے براہ راست رب نے اس کو بنا دیا یا انسان کے واسطے سے رب نے اس کو بنایا, جتنی بھی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کیوں پاکی بیان کرتی ہے, کیوں بیان کرتی ہے؟ کہتے ہیں لہ الملک, اس لیے کہ بادشاہت اللہ ہے اور ہر رعایا اپنے بادشاہ کی جبکہ وہ انصاف کرنے والا ہو, مہربان ہو تو تعریف کرتی ہے, اس کی پاکی بیان کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر کسی بستی میں کوئی بہت امیر انسان ہو اور وہ اپنے بستی کے بعد لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہے, ان کی پریشانی میں ساتھ دیتا ہو, ان کا ہر طریقے سے لحاظ رکھتا ہو, تو پوری بستی اس کی تعریف کرتی ہے. حالانکہ وہ جو کچھ دے رہا ہے اپنے نہیں دے رہا ہے, اللہ پاک نے اس کو دیا تھا اس میں سے دے رہا ہے, مگر پھر بھی پوری بستی اس کی تعریف کرتی ہے, اس کے قصیدے پڑھتی ہے تعریف کہ بھلا آدمی. اور اگر اس کو کوئی پریشانی آ جائے تو پوری بستی اس کے لیے حاضر بھی رہتی ہے. یہ ہوتا ہے نا. تو جو سب کا مالک ہے, جو سب کا رازق ہے, سب کا خالق ہے, سب کا بادشاہ ہے, تو اس کی رعایا پھر اس کی تعریف کیوں نہ کرے, اس کی رعایا اس کی پاکی کیوں نہ کرے. تو فرمایا ہر چیز اللہ کی پاکی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی بادشاہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ. اور اس کے لیے ہر ایک تعریف ہے اور اس کی طاقت یہ ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کا قدرت سے تعلق نہیں, جو اس کی شان کے لائق ہے وہ اس ہر چیز پر قادر ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عیب ہے, جیسے جھوٹ بولنا, چوری کرنا, فریب دینا, زنا کرنا, ہے نا, حرام خواری کرنا, یہ عیب ہے. جتنے بھی عیب ہیں وہ سب اللہ پاک کے حق میں, اس کی شان میں محال ہے. بلکہ وہ باتیں جن میں کوئی خوبی نہیں ہے اور کوئی عیب بھی نہیں ہے, وہ باتیں بھی اللہ پاک کی شان میں محال ہے.
ہے نا. اور اس سے اللہ پاک کی قدرت کم نہیں ہو گئی بلکہ کمی اس چیز کی تھی کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ رب کی شان میں داخل ہو سکے. اسی بات سے دھوکہ دیا تھا اسماعیل دہلوی نے مسلمان. کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بول سکے تو اس کی قدرت تو گھٹ جائے گی کیونکہ بندہ جھوٹ بول لیتا ہے. اگر اس کے لیے چوری کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی قدرت کم ہو جائے گی, بندہ چوری کر لیتا ہے. تو اس سے زیادہ کام تو بندہ کرنے والا ہے. حالانکہ وہ سب سے بڑا قادر ہے تو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, چوری بھی کر سکتا ہے. یہ وہ بے عقلی تھی جس نے اس کا ایمان تو برباد کیا. اس کے جتنے متبعین تھے سب کے ایمان اس کے صدقے میں چلے گئے, سب کے ایمان اس کے طفیل میں چلے گئے. وہ یہ نہ سمجھا کہ جو چیزیں اللہ پاک کی شان میں عیب ہیں وہ اگر قدرت کے تحت داخل نہ ہو تو اس سے رب کی قدرت میں کیا کمی آئی, بلکہ یہ چیز لائق نہیں تھی کہ اس پر قدرت ہو سکے, ہے نا. وہ چیز اس قابل نہیں, وہ رذیل چیز ہے. اور اللہ پاک تمام تر برائیوں سے, تمام تر بری باتوں سے پاک ہے. اور اس کی شان ایسی ہونی چاہیے, اس کی شان ایسی ہونی چاہیے. جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی آپ کو کہ جو معزز ہوتا ہے اس کو عیب سے دور ہی رہنا چاہیے, اس لیے کہ عیب دار چیز اس کو کبھی عزت نہیں دلا سکتی. عیب انسان کی ذلت کا سبب بنتے ہیں, اس کی عزت کا سبب نہیں بنتے. عزت کا سبب خوبیاں بنتے ہیں. اللہ پاک سب سے بڑھ کر عزت والا ہے, اس لیے اس کی خوبیاں سب سے بڑھ کر, اس میں کوئی عیب نہیں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے کاموں, واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, یعنی جب تم کچھ نہیں تھے تم کو وجود دیا, تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ چیز دی جو تمہارے لیے ضروری تھی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا احسان مانتے اور اس کی فرما برداری کرتے. فرما برداری کی سب سے اچھی صورت یہ تھی کہ اس پر ایمان لے آتے, اس کو اپنا خدا چاہتے. مگر کیا کیا تھا, تم میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر رہے, ایمان لائے اور کچھ کافر رہے. تو اب جو کافر رہے انہوں نے ناشکری کی نا, جس نے پیدا کیا اسی کا انکار کر بیٹھے, جس نے وجود دیا اسی کے منکر ہو گئے, جس نے نعمتیں دی اسی کے ناشکر ہو گئے. تب ان کو سزا ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے. اب سزا کون دے گا, سزا کون دے گا, وہی تو دے گا جو اس کے عیب جانتا ہو, جس نے اس کے اچھائی برائی کو دیکھا ہو, وہی تو سزا دے گا. آپ کو پتا ہے عدالت میں جب مجرم جاتا ہے تو وہاں جو جج بیٹھا ہوا ہے حاکم, وہ تو نہیں جانتا اس مجرم نے کیا کیا, تو کیا کہتے ہیں اس کے گواہ ہیں. گواہ کیوں بلایا جاتا ہے, تاکہ بتائیں اس نے واقعی یہ کام کیا نہیں کیا ہے. تو چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا تو گواہ بلائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو اللہ پاک کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تمہارے کام خود دیکھ رہا ہے, اللہ تمہارے کام خود دیکھ رہا ہے. اور خود دیکھنا کے مطلب کہ جو ایمان لایا اس کو ایمان کا بدلہ دے گا, اور جس نے کفر کیا اس کو کفر کی سزا دے گا. خلق السماوات والارض بالحق, جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور جب تمہیں شکلیں دی تو اچھی شکلیں دی اور اسی کی طرف پھرتا ہے. اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اگر اس میں کوئی شک یہ کر لے کہ آسمان اور زمین ہمیشہ سے, جیسے کہ فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے, اگر یہ کوئی نظریہ رکھے تو وہ اسلام سے باہر ہو جائے, اس لیے کہ اس نے گویا اس آیت کا انکار کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے آسمان و زمین کو یقیناً پیدا کیا, اور جو چیز پیدا کی گئی تو مطلب کیا پہلے نہیں تھی, تبھی تو پیدا کی.
تو یہ سمجھ لینا کہ آسمان و زمین ہمیشہ سے ہے، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ ان کو پیدا کیا ہے رب نے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سب پھوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے۔ قرآن مقدس کی 20 آیتیں نے بتاتی ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان ایسے اڑے گا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں، اور ایسے ناچے گا جیسے بچے جب پٹاخے جلاتے ہیں تو اس میں جو گھومنے والا پٹاخہ ہوتا ہے وہ ناچتا ہے، ایسے ہی آسمان ناچے گا اور ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جائے گا۔ اور زمین جو ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے اندر جتنی چیزیں وہ سب باہر نکال دے گی، اور اس کو زمین کی جگہ اللہ پاک تابے سے بدل دے گا، اور اس کے بعد جب جنت جنت میں اور دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو یہ سب فنا کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا حال ہوگا۔ تو عقیدہ اسلامی یہ ہے کہ نہ یہ ہمیشہ سے ہے اور نہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے جب تمہیں صورتیں دی تو سب سے اچھی صورت دی۔ قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک اپنے انسان کو سب سے اچھی شکل میں بنایا ہے نا۔ لوگ چاند کی تعریف کرتے ہیں مگر انسان کی اپنی شکل چاند سے اچھی ہے۔ وہ تو ہمیں یہاں سے چمکتا ہوا اس لیے دکھ رہا ہے کہ سورج کا فیضان اس پر پڑ گیا۔ چاند میں کوئی نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، سورج کی چمک دن بھر پڑتی ہے اس پر، تو اس کی چمک سے رات میں جگمگاتا ہے، اس کی چمک سے جگمگاتا ہے۔ اس میں خود کچھ نہیں ہے، جو اس پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی زمینی حالات تو زمین سے زیادہ برے ہیں۔ زمین پر ہریالی ہے، نہریں ہیں، ایک خوبصورت منظر ہے زمین پر، لیکن آسمان پر تو کچھ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایسا پتھر ہی پتھر ہے، پانی بھی نہیں ہے اس پر۔ تو چاند کی تعریف کرتے ہیں مگر خود اس کے چہرے پر جو اللہ نے چاند لگایا وہ اس چاند سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ہارون رشید نے یہی کہا تھا۔ ہارون رشید یہ کسی اور بادشاہ کا واقعہ ہے، قسم کھائی تھی کہ اگر میری بیوی چاند سے اچھی نہیں ہوئی تو اس کو 3 طلاق دے۔ علماء کے بعد جب یہ مسئلہ گیا تو پریشان ہوئے کیسے حل کیا جائے۔ ایک بچہ جس کو بعد میں امام شافعی کہا گیا، اس بچے نے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا قرآن کی اس آیت سے۔ کہا قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے انسان کو سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا، سب سے اچھی۔ ان میں چاند بھی ہے، چاند سے بھی اچھی شکل ہے انسان کی۔ تو بہرحال میری بیوی کیسی صحیح انسان تو ہے نا، انسان ہے تو اس کی شکل چاند سے اچھی ہے، لہذا طلاق نہیں ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کا کلام بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ایک بات چھوٹی سی ایک آیت ہوتی ہے، 1000 مسائل اس سے سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے اس درجے کا علم چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے تمہیں صورت دی تو اچھی صورت دی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ پیدا کیا۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ پاک نے اپنا علم بیان کیا کہ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں کوئی اللہ سے چھپی نہیں، اور تم جو اپنے آپ لوگوں سے چھپاتے ہو یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ دل میں جو ارادے آتے ہیں اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے، اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ تو رب کی شان ہے، اللہ پاک نے یہ شان اپنے نبی کو بھی عطا کی ہے۔ مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے نا۔ حدیث پاک پوری موجود ہے، صفوان ابن امیہ اور ایک کافر اور کعبہ شریف کے آنگن جو ہے صحت اس میں بیٹھ کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ جا کر شہید کر دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے جائے کون، کیونکہ دونوں کے گھر والے تھے۔ کہا اگر ہم پکڑے گئے مارے گئے تو ہمارا گھر والوں کا خیال کون رکھے گا؟ تو صفوان ابن امیہ نے کہا دوسرے والے سے کہ تیرے گھر والوں کی ذمہ داری میں لے گا، تو یہ کام کرنا۔ تیار ہو گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو پار کر کر وہ سرکار تک پہنچا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھا اور سرکار کا نورانی چہرہ دیکھا، وہ چہرہ اس کی ہیبت اس کی جلالت یہ کانپ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا جو ارادہ لے کر آئے سب پورا کرنا،
جو ارادہ لے کر آئے اس کو پورا کر، جب یہ سنا تو وہ کانپا، اس کے بغل میں جو خنجر تھا وہ نیچے گر گیا اور وہ گر گیا قدموں پر، خنجر اس کے بغل سے نیچے اور وہ گرا سرکار کے قدم۔ تو مصطفیٰ کریم بھی جانتے ہیں انسان کے ارادے کو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے سامنے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی نظر ہے۔ یہ حدیث بولتی ہے جو میں نے ابھی بتایا، اور ایک وہ بولتا ہے کہ وہ حضور نے فرمایا مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے۔ حضور تو فرماتے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے۔ اصل میں بات کیا ہے، بزرگوں کے کلام کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، ایک حدیث کی تشریح کر رہے، وضاحت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک حکایت لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کہا۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ پیچھے انہوں نے کہا ایک حکایت لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس کی نہ کوئی سند ہے نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ تو آگے سے بھی چھوڑ دیا، پیچھے سے بھی چھوڑ دیا، بیچ کا جملہ وہ لکھوا رہا، اور کہا کہ شیخ عبداللہ محدث نے لکھا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث پر یہ تو بہتان چڑھ دیا، اور یہ بہتان چڑھ کر اس کے جو اپنے اندر کی بدعقیدگی تھی نا، اپنے اندر جو خواصت تھی مصطفیٰ کریم سے عداوت تھی، اس عداوت کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ تو بزرگوں کے کلام کو سمجھنے کے لیے عقل و دماغ چاہیے۔ علیہ رحمہ فرماتے تھے اتنا الوہابی قوم لا یعقلون، وہابی وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی ہے۔ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھان بھی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی ہے۔ سرکار تاشریہ نے تو بہرحال اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم چھپاتے اس کو بھی، اور جو تم ظاہر کرتے اس کو بھی۔ چھپانے اور ظاہر کرنے کی بات آئی تو میں ایک بتا رہا ہوں، انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی اچھائیاں بتاتا ہے اور برائیوں کو چھپاتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بتایا کہ جو تم اچھائیاں اپنی زبان سے بتا رہے ہو اللہ یہ بھی جانتا ہے، اور جو برائیاں تم نے سینے میں چھپا رکھی ہیں رب وہ بھی جانتا ہے، رب وہ بھی جانتا ہے۔ تو اپنی برائیاں چھپا کر اپنی اچھائیاں بیان کر کے اپنے آپ کو متقی ظاہر مت کرو، اپنے آپ کو پرہیزگار ظاہر مت کرو۔ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اچھائیاں چھپاتے تھے، اپنی اچھائیاں چھپاتے تھے، اور ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار کہتے تھے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ آپ لوگوں کے لیے حکم یہ ہے، ہم سب کے لیے، کہ اچھائی اپنی بیان کر سکتے ہیں اس لیے سے تاکہ دوسرے کو اچھائی کی رغبت ملے، دوسرا بھی اچھائی کرنے کی طرف جذبے میں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب زکوٰۃ انسان کو ادا کرے تو علی الاعلان دے، تاکہ دوسرے کو لگے ہاں یہ مسلمان زکوٰۃ نکال رہا ہے، ہمیں بھی نکالنی چاہیے، ہمیں بھی نکالنی چاہیے۔ تو نیکیاں اس نیت سے اپنی ظاہر کر سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو نیکوکار ثابت کرنے کے لیے نیکیاں ظاہر کرے تو یہ ریاکار ہے، اور ریاکاری بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کو جو ہے شرک اصغر کہا ہے، چھوٹا شرک کہا ہے۔ اب رہا برائیوں کا معاملہ، تو برائیوں کے ساتھ کیا کرے انسان؟ اپنی برائیاں چھپائے، اس لیے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی تھی چھپ کر، اب اس کو لوگوں کو بتا رہا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب یہ اپنے گناہ بتائے گا تو دوسروں کو گناہ کی ترغیب ملے گی، دوسرے گناہوں کی طرف جائیں گے، یار یہ بھی تو ایسا ہے، اس نے کر لیا تو مجھے کرنے میں کیا، اس کا کچھ نہیں بگڑا تو میرا کیا بگڑ جائے گا۔ وہ گناہ سیکھے گا وہ، تو اپنی جو عزت تھی اس کی نظر میں اپنا گناہ بتا کر وہ عزت بھی کم ہوئی، اور اس کو گناہ کی ہمت بھی بڑھی، اس کو گناہ کرنے کی جرأت بھی بڑھی۔ اس لیے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ ظاہر کرنا بھی گناہ چھپا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنا علم بتایا کہ تمہارے لیے تو حکام یہ ہے، مگر اللہ پاک تمہاری نیکیاں جو ظاہر کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، تمہارے گناہ جو چھپائے وہ بھی جانتا ہے، اور جو جانتا ہے اس کے پاس تمہیں پلٹنا ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔
الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم۔ اور کیا تمہارے پاس پہلے والے کافروں کی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے معاملے کا عذاب چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، کفار مکہ کا ظلم اور استبداد بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل ثروت تھے، تعداد زیادہ تھی، مالدار تھے، سب کچھ ان کے قبضہ و اختیار میں تھا۔ مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، جو تھے غریب تھے، اسباب زندگی بھی ان کے پاس نہیں تھے کیا کہ وہ جنگ کے اسباب کرتے۔ ایسی وہ پسماندہ اس وقت ان کی حالت تھی، ہے نا۔ ان پر ظلم و زیادتیوں کے انہوں نے ایک نمونے قائم کر دیے، ایک مثال قائم کر دی جس کو آج پڑھو نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے واقعی بڑا جو ہے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کا مقام مرتبہ ایسی بڑا نہیں ہے، ہم تصور کریں تو ہمارے دل و دماغ ہلنے لگے، لیکن وہ اس منظر سے گزر چکے۔ انہوں نے اپنے عزیزوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے خود وہیں اٹھا لی، ہے نا۔ پورا گھر ان کا ایک بار میں ذبح کر دیا گیا۔ میدان کربلا نہیں ہے، وہ کیا نہیں بتاتا ہے کہ اسلام کتنا خون اسلام میں شامل ہے لوگوں کا، کتنے صالحین کی گردنیں کٹنے کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کی اہمیت کو نہ سمجھے اور اپنے ایمان کی اہمیت کو نہ سمجھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام اتنا اہم نہیں تھا، ایمان اتنا اہم نہیں تھا، تو کیا ضرورت ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سر قلم میں اسلام کے؟ اور کیوں یہ اتنے دشمن تھے اسلام کے کہ انہیں اتنی جنگیں کرنے پڑی مسلمانوں سے؟ کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے، ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا۔ اقبال کے شعر بڑے گہرے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بات تو ہے نا کہ پورا خاندان نبی قربان ہو گیا اس پر، ہے نا۔ یہ قسمت کی بات ہے، اسی خاندان کے فرد فرید ہمارے درمیان ہے نا۔ آل محمد میں اللہ نے بڑی برکتیں دی، بڑی برکتیں دی، آل محمد میں بڑی برکتیں، اور ان کے برکت سے ایک زمانہ سے تو کچھ بات تو تھی نا کہ نبی کا خاندان جو ہے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گیا۔ کچھ بات تو تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پر لٹکا دیا گیا، کئی دن تک ان کی لاش وہاں لٹکتی رہی۔ کچھ بات تو ہے کہ اسلام اتنا اہم تھا، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھے، ہم اپنے ایمان کی اہمیت نہیں سمجھے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں وہ قربانی نہیں دینے پڑے، ہمیں ان منظروں سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن جو گزرے ہیں ان کا پڑھ کر روح کانپتا کہ اسلام کیا۔ تو کفار نے بڑا ظلم کیا تھا صحابہ، تو اللہ پاک نے آیت نازل کی، کیا تمہارے پاس پچھلی کافروں کی خبریں نہیں آئی؟ انہوں نے اپنے معاملے کا عذاب نہیں چکھا، اور یہ تو دنیا میں چکھا تو آخرت میں دردناک عذاب باقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا تم کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے فرعون کی قوم تھی، بادشاہ، تم سے پہلے نمرود تھے، تم سے پہلے قوم عاد تھی، تم سے پہلے قوم ثمود تھی، تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تم سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تم سے پہلے عمالقہ تھے، تم سے پہلے قرامطہ تھے۔ وہ سب تم سے قد و قامت میں بھی زیادہ تھے، تم سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا عذاب چکھا، اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو تم کیا نہیں ڈرتے ہو ان کی خبریں سن کر اور پڑھ کر کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی کرے؟ یہ ایک اچھی نصیحت تھی، ایک یاد تھی ان کو جو دلائی گئی۔ آج یہی بتایا جاتا ہے مسلمان کہ تم پچھلے بزرگوں کی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ ذرا سی مصیبت آتی اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنے اسلاف کی، اپنے آبا اجداد کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو، ہے نا۔ زمینیں خون سے رنگی گئی۔ غازی بابا کا آج عرس ہے، 19 سال کی عمر میں ہی نہیں تھی پوری، ایک ہفتہ کم تھا اس سے 19 سال میں۔ اس عمر کا نوجوان جو عزم لے کر چلا، ایک ارادہ لے کر چلا تھا، غزنا سے جو ایران میں ہے، نہیں افغانستان میں، وہاں سے وہ ایک نوجوان آئے اور انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اسی بھری جوانی میں اللہ پاک کی راہ میں شہادت قبول کر، ہے نا۔ ان کی تاریخ پڑھی، کیا ضرورت تھی
کیوں شہید ہو گئے؟ کتنے ہزار سے مجاہدین ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے، صرف ایک مقصد تھا اللہ کا دین پر، ایک مقصد تھا کہ جو بندے اللہ کی اطاعت سے دور ہیں جہنم کا ایندھن نہ بنے بلکہ جنت کے مہمان بنے۔ یہ ہے انسانیت سچی، انسانیت یہی ہے کہ صرف اپنے بارے میں سوچ، جو دوسرا ہے اس کے بارے میں سوچ، ہے نا، اس کے بارے میں بھی سوچ کہ جانا تو اس کو اور ہمیں ایک ہی جگہ ہے، میں جنتی بنوں اور یہ دوسری عذاب میں چلا جائے۔ یہ کہاں کی بھائی چارگی اور کہاں کی انسانیت؟ انسانیت سچی بھائی چارگی یہ جو اپنے لیے سوچو اپنے بھائی کے لیے سوچو۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ کان فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کے لیے اس ملک میں قدم رکھا اور اسلام کی تبلیغ کی، ہے نا، اور اسلام پہنچایا۔ بہت سارے ہندوستان کے شہر ان کے زمانے میں وہاں اسلامی حکمران کا قائم ہو گئے، ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، اللہ پاک نے کفار مکہ کو بتایا کہ تم نے نہیں پڑھی، تم نے نہیں پڑھی تاریخ، اب پچھلے کافروں کو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی آیت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم بھی یہی کہیں کہ ہم پچھلے بزرگوں کی تاریخ پڑھنا نہیں پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں گے تو مصیبتوں سے دو چار نہیں ہو جائیں گے، ذرا سی کوئی تکلیف آئے گی تو ہم اپنے مسلمان ہونے کو دوست نہیں دینے لگیں گے یا اپنے اسلام پر شرمندگی محسوس نہیں کرنے لگیں گے یار اس مسلمان تھے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہم نے اسلام کو دور رکھا ہے اپنے آپ سے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ مت کہو مسلمان ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ کہو اسلام سے دور ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ جب مسلمان تھے تو ان کا کوئی کچھ نہیں کرتے۔ دور صحابہ دیکھیے، دور تابعین دیکھیے، ہے نا، سلطنت عثمانیہ کا شروع کا دور دیکھیے، وہ مسلمان تھے، واقعی سچے مسلمان تھے تو زمین دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ آج ہم اسلام سے دور ہیں تو دنیا کے قدموں میں ہیں، ہے نا۔ تو اپنی تاریخ پڑھیے، اس سے دو چیزوں میں فائدہ ہوگا، ایک تو صبر آئے گا، رب کا شکر آئے گا، دوسرا اللہ پاک کے اسلام سے اپنا رشتہ انسان مضبوط کر لے گا کہ جب دنیا سے جانا ہے تو میں اسی طرح جاؤں گا جس طرح ہمارے بزرگ گئے، ہے نا۔ جب دنیا سے جانا ہے تو جس کے پاس جانا ہے اس کو منہ دکھانے لائق بن کر ہی جائے گا، یہ حوصلہ ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنی اللہ واللہ غنی حمید۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، تو وہ بولے کیا ایک آدمی ہمیں رہنمائی کرے گا؟ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ بے نیاز ہے اور وہ ہر تعریف کے لائق، ہر ایک سے بے پرواہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پچھلے کافروں کو اپنے معاملے کا عذاب چکھنا پڑا اور ان کے لیے تو دنیا کا تا آخرت میں گھٹنا کا سب باقی ہے، اس کی وجہ بتائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ تھی جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، یعنی معجزے لے کر آئے اپنی نبوت پر، تو کیا جواب دیا؟ اب بشر یہدون، کہ ایک آدمی ہمیں رہنمائی کرے گا، ہمیں میں کہ ایک آدمی ہم کو بتائے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فکفر، یہ کہہ کر انہوں نے کفر کیا، وتولی، اور اپنا جو ہے چہرہ پھیر لیا ہدایت سے، واستغنی اللہ، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ ہر تعریف کے لائق۔ یہ آپ تر سمجھے، یہی بات کفار مکہ کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار اس لیے کرتے تھے، وہ سمجھتے کوئی نبی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی نبی الگ دنیا سے آنا چاہیے، ہماری قوم میں قریش میں نبی کیسے ہو؟ یہ وہ کہتے تھے کہ آدمی ہم کو بتائے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آدمی نبی نہیں ہوگا، نبی تو کوئی آسمان سے اتر کر الگ سے کوئی آئے تو ہم اس کو نبی مانیں۔ حالانکہ جتنے بھی نبی ہوئے وہ سب انسانوں میں ہوئے اور سب مرد ہوئے، اور میں بتاؤں کہ ثبوت نبوت کی دلیل کیا ہے؟
معجزہ طلب کیا جائے جب اس سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت معجزہ جو دکھا دے وہ سچا نبی ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، اسی لیے اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بعد وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ اس کے ہاتھ پر معجزے کو ظاہر نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ بھی معجزہ دکھا دے تو پھر سچے اور جھوٹے میں فرق آ رہا ہے، سچے اور جھوٹے کا فرق ختم ہو جائے گا، اس لیے کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، حضور کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں یہ آیا اور کہا کہ ہم اور آپ مل کر ملک چلاتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا، لوگوں نے آپ کو نبی مانا، پہلے مکے سے بھی لوگ غریب تھے لیکن ہوتے ہوتے بہت سارا مدینہ ایک عظیم شہر بن گیا، مسلمانوں کے حالات مالی اچھے ہو گئے، مسلمان ایک بادشاہ کی طرح عظمت بلکہ اس سے بھی زیادہ عظمت کرتے تھے، تو لگا کہ ایک طریقہ ہے بادشاہ بننے کا، تو کہا کہ آپ اور ہم مل کر حکومت چلا لیں گے۔ اسے لگا کہ بادشاہ بننے کے لیے انہوں نے کیا معاذ اللہ رب العالمین، کہا کہ میں بھی سچا نبی ہوں، تو سرکار نے فرمایا ہاں تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو اپنے گمان میں سچا ہے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی سچا بتاتا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی سچا بتاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں صادق ہوں، حضور نے کہا تو کذاب ہے، اس لیے اس کا نام مسیلمہ تھا لیکن بعد میں نام پڑ گیا مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا سرکار کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دار خلافت میں یہ واصل جہنم ہوا تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے سے۔ اس کے بعد جب کوئی شخص آیا ہے کہا کہ آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، اصل میں میری آنکھ ہے نا اس سے مجھے دکھائی نہیں دے گی، ایک سے نہیں دکھائی دیتا، آپ دعا کر دیجیے اللہ اس کو صحیح کر دے۔ اس نے دعا کی، جو دوسری صحیح تھی وہ بھی خراب ہو گئی، اس سے بھی دکھنا بند ہو گیا۔ ایک شخص کے بال کم تھے، وہ دعا کرانا ہے، اس نے ہاتھ رکھ دیا، اس کے سر پہ بیچارے کے سب بال گر گئے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی شان یہ تھی کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، سرکار نے لعاب لگا دیا، اتنی صاف ہو گئی، علی فرماتے ہیں کہ جتنا پہلے دکھتا تھا اسے اس سے زیادہ دکھتا ہے۔ مصطفیٰ کی شان یہ تھی، کھارے پانی میں سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کا پانی اتنا میٹھا ہوا جیسے ہم اور آپ شرم پر آتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کی شان تھی، ایک پیالے میں ہاتھ رکھا تو 1700 صحابہ کرام نے اس سے پانی پیا، وضو بنایا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، پیالہ اب بھی بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے نبی، یہ ہے سید البشر اور خیر البشر۔ تو نبوت کا معیار معجزہ ہے، اور معجزہ جو سچا نبی ہوتا ہے اسی کو دیتا ہے، جھوٹے کو معجزہ نہیں دیتا، ورنہ سچے جھوٹے کا فرق ختم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا، یعنی انہیں اس کو عجیب سمجھا۔ آج بھی یہ زبان بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بہت رئیس امیر کبیر آدمی بستی میں معزز ہے، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، اب کوئی اس سے چھوٹا درجے کا انسان غریب ہے، وہ چاہے عالم ہی کیوں نہ، حافظ ہی کیوں نہ، وہ اگر ان سے کچھ کہے تو کہتا ہے یہ ہمیں سمجھائیں گے، یہ ہمیں سکھائیں گے، 4 کتابیں پڑھ کے اگر ہمیں بتائیں گے کہ دیکھو زبان قرآن نے کس کی بتائی، یہ زبان کس کی تھی، یہ زبان ان کی تھی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن بہت سارے مسلمان یہ زبان بول جاتے ہیں۔ میں بتاؤں مسلمان کی زبان کیا ہوتی ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں نہ ان سے بڑا کوئی عالم تھا اور نہ ان کے علاقے میں ان سے بڑا کوئی رئیس تھا۔ ان کی تجارت پتہ کتنی بڑی تھی؟ تجارت ان کی اتنی بڑی تھی کہ ان کا جو کام تھا وہ دوسرے خدام کرتے تھے، کپڑے کا کام تھا آپ کا۔ ایک بار ایک مال میں ایک تھان آیا تھا، کپڑے کا تھان ہوتا ہے، اس میں کہیں ڈیفیکٹ تھا، اس میں کہیں کچھ کمی تھی۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب یہ تھان بیچو تو جس کے ہاں بیچنا اسے بتا دینا اس میں یہ کمی، تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ وہ لے گئے مارکیٹ میں، تھان بیچ دیا لیکن بتانے کا دھیان نہیں رہا۔ شام کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہیں واپس آیا کہ وہ تھان
बेच दिया? कहा हाँ हुजूर बेच दिया। कहा उसे बता दिया था? कहा मुझे ध्यान नहीं रहा। कहा कितने, आज कितने का तुमने कारोबार किया? कहा 30,000 दिरहम का। चांदी के सिक्के को दिरहम कहते हैं। 30,000 दिरहम का माल मैंने बेचा है। कहा इस सबको सदका कर दो, इस सबको सदका कर दो। एक दिन की उनकी बिक्री 30,000 दिरहम थे चांदी। कितने बड़े वो ताजिर, इतने बड़े रईस थे, है ना? तो उनसे बड़ा अगर उनके जमाने में कोई आलिम था वहां, वरना उनसे बड़ा कोई रईस था। मगर उनकी शान देखो, क्या शान आजिज़ी थी। एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, किसी आम शख्स ने इनकी किसी बात पर उनको टोक दिया। हालांकि बात सही थी, क्योंकि जो जितना बड़ा आलिम होता है शरीयत को वो ज्यादा जानता है, रुखसत कहाँ है वो समझता है। लेकिन जिसे रुखसत नहीं मालूम होती वो समझता है शायद ये गलत कर रहे हैं। तो उसने टोक दिया कि हुजूर आपने ये किया, हालांकि आप तो खुद दूसरों को मना कर देते हैं इससे। तो कहा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिलाया और एक मुझे नामुनासिब काम करने से रोक दिया। ये है मुसलमान की ज़रूरत कि मुसलमान की जब इस्लाह कर दी जाए तो वो शुक्रिया अदा करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है कि तूने मुझे अल्लाह का रास्ता याद दिलाया। सरकार उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कारी साहब को रख रखा तबा पैदा, उजरत दे देते उनको। कहते जब मैं इंसाफ करने बैठूं तो अल्लाह पाक कि किताब में जो खौफ वाली आयतें, अल्लाह से डरने वाली आयतें, वो मुझको पढ़ के सुनाते रहे ताकि मैं अपने फैसला करने में हक पर कायम रहूं। एक ज़माने तक ये मामला चला, इस पर आप पैसे भी दे देते उनको, यानी एक नसीहत समझाने को उनको उजरत भी दे देते। एक दिन कहा कि भाई साहब आप मत आना। कहा हुजूर मुझसे कोई गलती हो गई? कहा नहीं, आज आईना देखा, अपनी दाढ़ी देखी, 2 बार इसमें सफेद हो गए। अब उमर को नसीहत करने के लिए मेरे सफेद बाल ही काफी, इनको देखकर मैं खुद समझ लूंगा कि उमर अब बूढ़ा हो गया है। अब तुझे अल्लाह पाक के यहाँ जाना है, उससे डर जा। कहा मुझे भी बाल नसीहत करने के लिए काफी है, अब आप बता। तो ये एक मोमिन की ज़बान होती जो मैंने बताया, और वो उसकी ज़बान थी जिसका इस्लाम से ताल्लुक है कि एक आदमी हमको समझाएगा, वो हमें बताएगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो खुद अब जो है इंसान को अपने मामलात अच्छे रखने चाहिए, नसीहत करने वाले से नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, नसीहत करने वाले को इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। 20 लोगों में अगर टोकेगा तो जाहिर सी बात इंसान को बुरा लगेगा, या झिड़क कर कहेगा तो बुरा लगेगा। इसलिए कुरान ने उसका तरीका भी समझाया, उदऊ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने रब की तरफ बुला तो रहे हो मगर हिकमत और अच्छी नसीहत से। ये तरीका